الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ وسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پیاری اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ نظام عالم اور یہ کائنات جسے ہم دنیا کہتے ہیں، یہ ایک سجے ہوئے محل کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو طریقے سے، سلیقے سے، بہترین نظام کے تحت بنایا اور چلایا. یہ دن رات، لیل و نہار کا آنا جانا، سورج کا نکلنا، اس کا غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، پھر اس کا چھپ جانا، یہ گردش کرنے والے آسمان کے ستارے، اور موسم کا تبدیل ہونا، گرمی ہونا، سردی کا آنا، بارش کا برسنا، یہ اللہ کی مشیت اور قدرت کی نشانی بھی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلاتے بھی ہے. کوئی چیز بیکار اور ابس نہیں تھے. اللہ نے دنیا میں ایک کانٹا یا ایک تنکا بھی بیکار نہیں پیدا کیا، وہ کسی نہ کسی کام میں آنے والی چیز ہے. آسمان کے اوپر یہ ستاروں کا نظام، لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے سیارے اور ستارے کیوں ہیں؟ قدیم زمانے میں جب یہ گھڑی کا نظام نہیں تھا، یہ سیٹلائٹ وغیرہ نہیں تھی، تو لوگ آسمان کو دیکھ کر اوقات کو سمجھتے تھے کہ ہاں فلاں ستارہ فلاں جگہ گیا ہے تو اتنے بجے ہوں گے، اور فلاں ستارے نے اگر اس کی جگہ چھوڑ کر یہ راستہ اختیار کیا تو اب بارش کا موسم آنے والا ہے.
یہ سب علوم بھی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے، اور پھر یہ سجی سجائی دنیا کائنات کا یہ نظام، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش کی، کئی طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی۔ صاحب حیات الحیوان کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ یہ زمین پر چلنے والی، رینگنے والی، دوڑنے والی، فضاؤں میں اڑنے والی، سمندر میں تیرنے والی، غوطہ لگانے والی، تیز رفتاری سے بھاگنے والی، بہت سی مخلوقیں ہیں، فضا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، پانی کی مخلوق، اور ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، سب سے زیادہ رسپیکٹ اور سب سے زیادہ عظمت والی، پیار محبت والی، سب سے زیادہ قابل تکریم مخلوق اگر اللہ نے کوئی بنائی تو وہ حضرت انسان ہے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے عزتیں عطا فرمائی، اسے ایک مقام و مرتبہ عطا کیا۔ مخلوقات میں اگر اللہ چاہتے تو ہمیں چوپائیوں میں سے بنا سکتے تھے، گائے بھینس بکریوں کی شکل ہوتی، یا چیرنے پھاڑنے والے درندوں میں سے بھی اللہ ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس رب کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ چوپائے بے زبان ہوتے ہیں، درد کا احساس تو ہوتا ہے لیکن اپنے درد کو بیان نہیں کر سکتے، اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیز بھی عطا فرمائی کہ یہ چھوٹی سی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کی نعمت بھی عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی معافی ضمیر ادا کر سکے، اپنی تکلیف کو لوگوں سے کہہ سکے، اپنی خوشی اور غم کا اظہار کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا یہ انسان بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت والا اور خوبصورت پیدا کیا۔ دنیا میں انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت مخلوق نہیں، بہترین نظام کے ساتھ اور بہترین ترتیب کے ساتھ اس کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے عضو لگائے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت یہ آنکھیں عطا فرمائی، اور پیاری پیاری سانس لینے کے لیے جو ناک بھی دی، بولنے کے لیے بہترین زبان دی، اپنے کام کاج کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے ساتھ اس کی قوت اور طاقت دی، اور اپنے آمد و رفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیر بھی بہترین عطا کیے۔ یہ ظاہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باطن میں بھی بڑی بڑی نعمتیں دی، یہ جگر گردے کا سسٹم، انتڑیوں کا اندر سے آنا جانا، غذا کا اترنا، اور غلاظتوں کا اسی طرح سے اللہ کے حکم سے دور ہونا، فلٹر کا سسٹم بھی اللہ نے انسان کے بطن میں رکھا۔ یہ سارا نظام اور ایک مشین کی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا فرمائی۔ اب اللہ بندوں سے فرماتے ہیں میرے بندے، کائنات کی ساری چیز کو ہم نے تیرے لیے بنایا، شرط یہ ہے کہ تو ہمارے لیے بن جا۔ ان الدنیا خلقت لکم، اے میرے بندے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے بنا دی، تیرے استعمال کے لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا، تیرے فائدے کے لیے ہم نے اسے لٹا دیا، قربان کیا۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ فرماتے کہ اتنا بڑا عالم
عالم کا اتنا بڑا نظام اور اتنی خوبصورت دنیا جسے ہم نے تم پر قربان کیا، میرے بندے شرط یہ ہے کہ تو ہم پر قربان ہونے والا بن جائے۔ دنیا کو تجھ پر قربان کر دیا، تو مجھ پر قربان ہو جا۔ یہ دنیا تیری ہو گئی تو میرا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اور پھر انسان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا، دنیا میں اکیلے نہیں چھوڑا۔ اگر صرف دنیا میں مرد ہوتے عورتیں نہ ہوتی تو نظام عالم میں انسان کے لیے بڑی دشواری اور تکلیف۔ اگر اللہ صرف عورتیں بناتے مرد نہ ہوتے تو عورتوں کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا دشوار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہارے لیے مذکر بھی بنائے، مؤنث بھی بنائے، مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنائی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے لیے خاندان بنائے، شعبے بنائے، خاندان بنائے، قبیلے بنائے تمہاری پہچان کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، سب کو تقسیم بھی کر دیا۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اور ان کے ایمان کو دیکھیے، ان کے مذہب کو دیکھیے، ان کے رہن سہن کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے۔ ان ساری چیزوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی عطا کیا، اسلام بھی عطا کیا، اور اپنی نعمتوں بھی ہم پر نثار کر دی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی کتنی تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد نعمتیں حاصل کرتا ہے، اور پھر یہ اللہ نے جو جوڑے جوڑے بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا۔ میرے بندے تو دنیا میں یہ نہ سمجھ لینا کہ تجھے ہم نے بے لگام بھیج دیا ہے۔ تیرا ایک مالک ہے، تیرا ایک خالق ہے جس کی ہر وقت تجھ پر نظر رہتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں انسان تو یہ نہ سمجھ لے، دھوکہ مت کھا لینا کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ ایک نہ ایک دن موت آ کے تجھے دبوچ لے گی، تجھے پکڑ لے گی۔ چاہے کتنے بھی مضبوط قلعے میں تو چھپ جا، کتنی بھی مضبوط تیری سیکیورٹی ہو، حفاظت کرنے والے ہو، فرماتے کہ موت تجھے وہاں سے بھی آ کر پکڑ لے گی۔ یہ دنیا میں آنا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا اور جانا بھی اللہ کے حکم سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اب تعالی شانو فرماتے انسان تیرے اندر سے ہم نے تیری بیوی کو بھی پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کی ہے، عورت بھی پیدا کی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا،
اور پھر اسی سے اللہ نے مرد بنائے، عورتیں بنائی، حضرت آدم اور حوا کے ذریعے اللہ نے کائنات کے نظام کو چلایا۔ دنیا میں مرد عورت آئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، یہ ایک الگ زندگی ہوتی ہے بچپن سے لے کر جوانی تک۔ وہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، آدمی کھیل کود کے ساتھ، دوستوں میں گپ شپ کے ساتھ اور کھانے پینے کے ساتھ، سیر و سیاحت کے ساتھ اپنا بچپنا گزار دیتا ہے۔ اور جب جوان ہوتا ہے تو ذمہ داری بڑھتی ہے، ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، اس کے لیے کوئی بہترین جوڑا ہو، کوئی بہترین رشتہ آ جائے تاکہ ان کا نکاح کیا جائے، شادی ہو جائے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی بھی ماں باپ کو نصیب فرماتے ہیں۔ اولاد کی شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی والدین کو ہوتی ہے۔ وہ دلہا اور دلہن کی خوشی کے مقابلے میں ماں باپ کی خوشی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ انہوں نے کتنے خواب دیکھے ہوتے ہیں، کتنی امیدیں سجی ہوتی ہے ہمارے ساتھ۔ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ پھر یہ زوجین کا جوڑ بناتے ہیں اور یہ شادی کا نظام اللہ تعالیٰ طے فرماتے ہیں۔ شادی تو ہماری ہو گئی، لیکن اگر ہماری گود ہری بھری نہ ہو، اولاد کی دولت اور نعمت نہ ملے، تو سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی پھر ہمارے ماں باپ کو۔ وہ ماں باپ پھر دعاؤں میں لگ جاتے ہیں کہ الہ العالمین میری اولاد کی گود کو ہرا بھرا کر دے، اسے اولاد کی دولت سے نواز دے۔ وہ والدین کی دعا سے اللہ تعالیٰ اولاد کے مسائل حل فرماتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی۔ اب یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بڑے پیارے لگتے ہیں، کیونکہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بڑا کیوٹ ہے، بڑا ماشاءاللہ ہے، خوبصورت ہے۔ اور وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل بن جاتا ہے، اور پھر جب والدین اسے کسی کام کے لیے حکم دیتے ہیں تو وہ زبان درازی کرتا ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے، تو میں پہ آ جاتا ہے۔ اب وہ ماں باپ کا سننے کے لیے تیار نہیں۔ بچی ہے ماں کا سنتی نہیں، اگر لڑکا ہے باپ کا سنتا نہیں، اور ماں باپ کی باتیں اسے کڑوی لگتی ہے، سننے کے لیے تیار نہیں۔ باپ اگر کچھ کہنے پہ آئے تو کہتا ہے کہ آپ بس کیجیے ابا، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ تو باپ کی بات ہمیں کڑوی لگتی ہے۔ ماں بیچاری کہتی ہے بیٹا کہاں جا رہے؟ فلاں جگہ جاتا ہوں۔ بیٹا جائے گا تو گاڑی آہستہ چلانا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور میں ہوں، چلاؤں گا میں، تمہیں کیا معلوم گاڑی کس طرح چلائی جاتی ہے؟ ارے وہ ماں ہے، اسے تجھ سے محبت ہے، پیار ہے، میرا بیٹا کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ گھر سے نکلتے ہم ہیں، لیکن واپسی تک اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی دعاؤں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ جوانی کے عالم میں انسان کا تیور بدل جاتا ہے، اور وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں تو جوان ہوں، میرے پاس طاقت ہے، پاور ہے، پیسہ ہے، میں کسی کی کیوں سنوں؟ مجھے اللہ نے عقل عطا فرمائی، سمجھ دی ہے، سب میری مانیں گے، میں کسی کی نہیں مانوں گا۔ اور جوانی کے جوش میں نہ کرنے والے کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ بے حیائی والی زندگی، لا دینیت والی زندگی، ہمیشہ نافرمانیوں میں جوانی کو وہ تباہ کر رہا ہے۔ اور جوانی جو ہوتی ہے اس میں انسان کے پاس شیطان سب سے زیادہ گناہ کرواتا ہے۔ شراب نوشی، جوا کھیلنا، بدکاری کرنا، بے حیائی، عریانیت، یہ سارے کام جوانی کے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھاتے، ماں باپ سمجھاتے، بیٹا تیری جوانی برباد ہو رہی ہے، گناہ مت کر۔ اس لیے کہا گیا، وہ پھر جوان کہتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، جوانی میں یہ نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟
کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اللہ فرماتے کہ میرے بندے یہ جوانی میں نے تجھے عطا فرمائی، یہ بے حیائی کے کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں۔ جوانی میں شراب نوشی بری چیز ہے، جوانی میں بے حیائی کا کام کرنا برا ہے، جوا بازی کرنا اور جتنے بھی گناہ کے کام ہو سکتے ہیں یہ سارے برے کام چھوڑ دیں۔ ایک وقت آئے گا میرے بندے یہ جوانی تجھ سے ختم ہو جائے گی، اس وقت کہیں تجھے پچھتانا نہ پڑے۔ اس لیے کتنے بوڑھے سے ہم نے سنا وہ کہتے ہیں کہ الہ العالمین جوانی بھی کیا آپ نے عطا فرمائی تھی، سجدے میں جھک کر پیشانی کو زمین پر رگڑ کر جو مزہ آتا تھا، اللہ کی قسم دنیا کی کسی نعمت میں آج مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ابھی یہ پیر سلامت ہیں، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہو کر سجدے میں اپنا ماتھا رگڑ کر اللہ کو منا لو۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سجدے کی دولت سے بھی انسان محروم ہوگا، اشارے سے نماز پڑھتا ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں گے، اللہ جوانی عطا کی میں نے قدر نہیں کی۔ اس جوانی کو ہم نے نہ جانے کیسے کیسے کاموں کے اندر تباہ و برباد کیا، کیسے کیسے کاموں میں جوانی کو کھپا دیا، ایک بھی کسی کی نہیں سنی۔ اور پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ میرے بندے یہی وہ والدین ہے، یہی وہ ماں باپ ہے جس نے اپنی جوانی کو تجھے جوان کرنے میں قربان کر دیا۔ ان کے بال سفید ہو گئے، ان کے ہاتھوں کی قوت، بدن کی طاقت تجھے بڑا کرنے میں، تجھے پروان چڑھانے میں ختم ہو گئی۔ اب ان کے ہاتھ پیر لڑکھڑاتے ہیں، کانپتے ہیں۔ اب تو جوان ہو گیا، ان کے سہارے، ان کو تیرے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن اب تو ماں باپ کی حکم بجا لانے کے بجائے نافرمانی کرتا ہے، خدمت کرنے کی بجائے نظر انداز کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے اپنے گھر میں خود بیٹھا ہے، اپنے اہل و عیال کی فکروں میں ہے، ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ یہی وہ ہماری ماں ہے کہ بچپن کے زمانے میں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، منہ میں دانت نہیں تھے، اس ماں نے اپنے منہ میں لقمہ چبا چبا کر ہمیں دیا۔ ہمارے منہ میں دانت نہیں تھے، چبا کر اس نے دیا، ہم نگل سکے، گلے سے اتار سکے۔ بھوک لگتی تھی، کھانا نہیں چبا سکتے تھے، سینے سے لگا کر اس ماں نے ہمیں دودھ پلایا۔ راتوں کے اندر ہم غلاظتوں میں، گندگیوں میں لت پت تھے، کہیں پیشاب ہے، کہیں پاخانہ ہے، لیکن وہ ہماری ماں اپنی ضرورتیں پوری کر کے، اپنی نیند قربان کر کے، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑ کر ہماری صفائی میں لگی ہے۔ میرے بچے کو کہیں سردی نہ لگ جائے، میرا بچہ گندگیوں میں ملوث ہے، اسے دھو کر پاک کر دو، صاف کر دو۔ رات بھر ماں جاگتی رہی، خود سردی اسے لگتی تھی لیکن لحاف اور چادر بیٹے کو اڑاتی تھی، خود بھوکی رہی ہے، پیٹ میں نوالا نہیں گیا، بچے کو کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ وہ ہمارا باپ جوانی کے عالم میں انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھاتا تھا، وہ پیارا باپ ہمیں انگلی پکڑ کر مدرسے میں لاتا، اسکول لے جاتا اور ہمیں گھمانے کے لیے لے جاتا، ڈھیر سارے کھلونے لا کر ہمیں عطا کرتا تھا۔ وہ بوڑھا باپ اس امید پر بستر پر بیٹھا ہے، میرا بیٹا آئے گا، میری بیٹی آئے گی، میری اولاد آئے گی، ہماری دیکھ بھال کریں گے، ہمیں سہارا دیں گے، ہمیں بچائیں گے، سجائیں گے، خدمت کریں گے۔ ماں باپ امید پر امید لگا کر بیٹھے ہیں، لیکن یہ اولاد پلٹ کر اپنے ماں باپ کو دیکھتی تک نہیں، ان کی خبرگیری بھی نہیں کرتی۔ اور یہ صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اولاد نافرمان ہوتی ہے تو دنیا میں ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔
رات دن آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، بار بار کھڑکی کی طرف، دروازے کی طرف نظر، ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی میری بیٹی آئے گی، میری خدمت کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے ابا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، امی آپ نے کھانا کھایا۔ لیکن اولاد ایسی نافرمانی بن جاتی ہے کہ شادی کے بعد تو سوچئے کہ ماں باپ کو پوچھتے ہی نہیں۔ ارے بھائی شادی ہم نے کرا دی، کون سا گناہ کیا؟ تمہاری ضرورتوں کا ہم نے خیال رکھا کہ اولاد شادی والی ہو جائے گی، ان کی فیملی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، خوشحال زندگی اللہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں، اللہ خود قرآن کریم میں حکم دے رہے اولاد کو۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا انسان کو کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا رکھا ہے کہ ماں باپ کی خبر گیری کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق، سب سے زیادہ اچھے اخلاق اور سب سے زیادہ خبر گیری اور خدمت کس کی کروں، کس کی دعائیں دوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری بیوی کا ہے، تجھ پر سب سے زیادہ حق تیرے بچے کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لے کہ تجھ پر سب سے زیادہ حق یعنی تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے۔ ہماری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق، 9 مہینے پیٹ میں جو پالا ہے، اٹھا کر جو چلی ہے، پسند کا کھانا تک چھوڑ دیا، اگر میں نے ٹھنڈا پانی پیا بچے کو کہیں اندر میں تکلیف نہ ہو، اگر کوئی گرم غذا کھا لی میرے بچے کو پیٹ میں تکلیف نہ ہو جائے۔ دودھ پلانے کے زمانے میں سوچتی تھی اگر فلاں چیز کھاؤں گی تو بچے کو سردی لگے گی، اگر فلاں چیز کھاؤں گی دودھ پیے گا بچہ بیمار پڑ جائے گا۔ اپنی پسند کی چیزیں ہماری وجہ سے ہماری ماں نے قربان کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مرتبہ پوچھا کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ حضور نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ بھی جواب دیا تیری ماں۔ 3 مرتبہ حضور سے پوچھا، سب مرتبہ ایک ہی جواب کہ تیری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق۔ پھر چوتھی مرتبہ سوال کیا تو پھر فرمایا کہ تیرا باپ۔ کسی فیملی کا نام آیا کہ بھائی میرے چچا مستحق ہے، میری پھوپھی مستحق ہے، خالہ مستحق ہے، بھائی بہن مستحق ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا کہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہیں۔ اور آج ہم سب کو خوش رکھتے ہیں، سب کو راضی رکھتے ہیں، پڑوسی ناراض نہ ہو جائے، ہمارے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، پھوپھی ماموں چچا یہ سب ناراض نہ ہو جائے، ہمارے دوست ناراض نہ ہو جائے، یہ ساری فکریں لگی ہے۔ لیکن ماں باپ ناراض ہو جائے اس کی آج تک کسی کو پرواہ نہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی تم دوست اگر کہتے ہیں کہ آپ کے ابا ملے تھے، آپ کے والد ملے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کا ذرا خیال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، تو وہی بچہ جس کو پیار سے ماں باپ نے پالا بڑا کیا، اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ ڈوہانی تو کہیں سمجھ نہیں پڑیں گے، یہ تو بکواس کرت کرے، اپنے باپ کے لیے جملے استعمال کرتا ہے۔ اور ماں کے لیے کہتا ہے کہ ڈوہی تھے کہ પણ એમ કે બબડવાનું એમ કે જો છૂટતું જ નથી۔ یہ ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے تو ہمیں اچھے نہیں لگتے، ان سے نفرتیں ہو گئی۔ اور بیوی کے کہنے میں آ گیا، بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت چیز اسے لگتی ہے۔ وہ مشین والا جو ہوتا ہے، ریموٹ والا ٹوائے، وہ ریموٹ ڈبا، وہ جیسے وہ دبایا جاتا ہے تو وہ کھیل کرنے لگتا ہے، وہ ٹوائے جو ہے وہ کھلونا ہے۔ ہم بھی اسی طریقے سے کہیں بیوی کے پلوں میں بن کر اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کر دیں۔
کہیں گھرانے میں یہ شکایت ہے، بیوی کہتی ہے بیٹھ جا تو میاں بیٹھ جاتے، بیوی کہتی ہے کہ اب شاپنگ جاؤ تو شاپنگ جاتے، وہ کہتی ہے اب کھانا کھا لو، کھانا کھا لیتی۔ سب چیز میں اس کی اطاعت کرو، لیکن اگر والدین کے بارے میں اگر ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم سب سے زیادہ اپنے والدین کا خیال رکھیں گے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر بیوی ناراض ہو گئی تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ناراض ہو گیا، لیکن والدین اگر ناراض ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین ناراض ہے اس بندے سے اللہ بھی ناراض، جس کے ماں باپ خوش ہے اس سے اللہ بھی خوش ہیں۔ تو اگر ہماری ماں باپ کی نافرمانی ہے تو ہم سے اللہ بھی ناراض ہو گئے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ باپ تیرے لیے جنت کا بہترین گیٹ ہے، بہترین دروازہ ہے، جو بندہ چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے اس گیٹ سے داخل ہو جائے، اپنے باپ کو راضی کر لے تو جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی وہ زیادہ سے زیادہ ہم سے کیا چاہیں گے کہ میری اولاد مجھ سے آ کر مل لے، دو چار پیار بھرے جملے مجھ سے کہہ دے، تھوڑی سی محبت کی باتیں کر دے، اور ضرورت ہو تو کچھ کھانا پینا بھی دے دے۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کی دیکھ بھال نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے اولاد کے ناز نخرے برداشت نہیں کرتے؟ جبکہ اپنی اولاد ہمیں محبوب ہے تو ہم بھی اب کسی ماں باپ کی اولاد ہے تو کیا ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی اگر ہماری اولاد ناراض ہو جائے، ہماری بات مان کر نہ دے، تو کتنی تکلیف اور درد ہوتا ہے ہمارے سینے میں۔ تو سوچئے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اگر ہم ان سے پیار محبت اور اخلاق کا سلوک نہیں کریں گے تو وہ کتنے ناراض ہوں گے۔ اور بعض مرتبہ اولاد کو ماں باپ سے جدا کرانے میں فیملی والوں کا اور خاندان والوں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ لوگ خاندان میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کانا پھوسی کرتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے خاندان میں اختلافات، جھگڑے۔ آج کے دور میں سب سے آسان کام دو لوگوں کے درمیان جھگڑا کرا دینا۔ کسی نے آ کر کہا کہ تیرا فلاں دوست جو تیرا جگری یار ہے تیرے بارے میں تو ایسی باتیں کہتا تھا، اب حالانکہ اس نے کہا نہیں ہے، لیکن آ کر وہ کہے گا کہ اس نے تیرے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ اب یہ بھی کچے کان والا ہے، اس کو بھی اپنے دوست پر اعتماد نہیں ہے، اپنا جگری یار تو کہتا ہے لیکن اس کے بہکاوے میں آ گیا، کچے کان والا، اب یہ بھی اس کے بارے میں برائی کرنے لگا۔ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کے ساتھ کتنی بھی دوستی رکھو لیکن وہ کبھی اپنا ہونے والا نہیں۔ اب اس نے جو یہ الفاظ بیان کیے، یہ الفاظ اٹھا کر وہ دوست کو بتائے گا کہ آج تو تیرا دوست ملا، میں نے ذرا چھیڑا اس کو تو اس نے تیرے بارے میں یہ سب باتیں کہی۔ اب ادھر سے اس کو چھیڑا، ادھر سے اس کو چھیڑا، اب گرما گرمی شروع ہوئی۔ دونوں جگری یار تھے، گھومنے پھرنے والے، کھانے پینے والے، ایک دوسرے کی شکل تک اب دیکھتے نہیں۔ یہی حال خاندان کا ہے۔ خاندان میں جب محبت ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں تو دوسروں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، وہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی رشتہ داری ٹوٹے، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو، ٹکراؤ ہو جائے۔ انڈیا میں تو ڈنڈے نکلتے ہیں، یہاں معلوم نہیں۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی آستین چڑھاتا ہے، کوئی ڈنڈے نکالتا ہے، اس سے مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، چال ہے، خاندانوں میں اختلافات اور جھگڑے۔ برسوں کی محبت، برسوں کا تعلق اور برسوں کی جو خاندانی محبت تھی، بس ایک جھٹکے میں کسی کے بہکاوے سے پورا خاندان تہس نہس، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے جوڑ میں شریک ہو جاؤ، اس کے توڑ میں شریک مت بنو۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑو، یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے، نہ یہ کہ کسی کے درمیان اختلاف اور پھوٹ پیدا کرو۔ جہاں بھی جاتے ہیں پوچھتے کیا ہوا کہ ہمارے چچا کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، پھوپھیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، خالوں کے ساتھ تعلق، بھائی کیا ہوا؟ فلاں پراپرٹی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تو اس طرح دوری سے کبھی تعلقات میں سدھار نہیں آئیں گے۔ آپس میں بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے، بات چیت ہوں گی،
اپنے دل دماغ کو تھوڑا ٹھنڈا رکھیں گے، صبر کریں گے، سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اگر یہی دوست ایک مرتبہ اپنے اس دوست سے جا کر پوچھ لیتا کہ بھائی تو نے میرے بارے میں یہ باتیں کہی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں کہی، کس نے بتایا؟ کہ فلاں نے، چل اس کے پاس جا کر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، تو مسئلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اس نے اس تیسرے آدمی کی بات سنی، تھرڈ پارٹی والا معاملہ بڑا مشکل، اس کے بہکاوے میں آ گیا، اپنے دوست سے پوچھا تک نہیں اور اس کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ اس نے بھی اپنے دوست سے نہیں پوچھا اور اس تیسرے آدمی کی بات مان لی، آپس میں اختلاف ہو گیا، دشمنی ہو گئی، دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ میں اہل ایمان میں ٹکراؤ ڈالوں، ان کے درمیان پھوٹ پیدا کروں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں مل مل کر رہے۔ اس لیے تو یہ مسجد والا نظام، صفوں میں قائم رہنا، کھڑے ہونا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، امیر ہو یا غریب، سلطان ہو یا اس کی رعایا، سب کو اللہ نے نماز میں ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ میرے یہاں کسی کی کوئی امتیاز نہیں، کسی کی کوئی شان نہیں، میرے دربار میں سب کا مرتبہ اور سب کی عزت اور تکریم ایک طرح سے ہے۔ یہ تو دنیا والے فرق اور مراتب کرتے ہیں کہ بھئی مالدار لوگوں کے لیے وہ کھانا ہے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے وہ کھانا ہے، غریبوں کے لیے وہاں نیچے بیٹھ کر کھانا۔ اللہ کے دربار میں کوئی امتیاز نہیں، کلمہ پڑھنے والا کیسا بھی ہو میرا بندہ ہے، نماز میں مسجد میں جس صف میں جس جگہ کھڑا ہونا چاہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ دور میں یہ خاندانوں کے اختلافات اور جھگڑے، اور پھر اولاد ماں باپ کی نافرمان، کبھی کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں برا نہیں سوچتے، برا نہیں چاہتے۔ اگر وہ اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کے پاس نہیں آتی، پھر بھی ان کی دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ ہمیشہ دعاؤں سے ہمیں نوازتے ہیں۔ وہ کوئی ہمارے روپیے پیسے مال ڈالر پاؤنڈ کے وہ محتاج نہیں ہیں، وہ صرف حسن سلوک اور اچھے اخلاق کے ہم سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کے اس بگاڑ کو دور فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہ آپ کا ڈالستان چھوٹی سی جگہ ہے، مسلم آبادی بھی یہاں کم ہے، تو آپ کو تو ایک فیملی کی طرح بن کر رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ سب رہتے بھی ہوں گے، سب رہتے ہیں نا یہاں قاری صاحب، سب ایک ہی فیملی کی طرح، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر ایک ماں باپ کی چند اولادیں ہو، اس میں کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں ہو، جب عید کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، پوری فیملی جب ایک ساتھ جمع ہوتی ہے تو گھر میں ایک طرح کی عید معلوم ہوتی ہے، ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری یہ بستی بھی ایک فیملی کی طرح ہو جائے، ایک قبیلے کی طرح ہو جائے، ایک خاندان کی طرح ہو جائے، اور جہاں ہمیں یہ نظر آئے کہ فلاں کے گھر میں دراریں پڑی ہے، گھر میں اختلافات اور جھگڑے چل رہے ہیں، تو اس کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ کبھی کبھی وہ آدمی ہم سے نہیں کہتا، اپنا مسئلہ اپنا پرابلم نہیں بتاتا، ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ میں اگر اس سے کچھ پوچھنے جاؤں گا تو کہیں اسے برا نہ لگ جائے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ ہمارا فیملی پرابلم ہے، میٹر ہے، آپ اس میں دخل گیری مت کرو۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ جہاں کسی کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، جہاں اختلاف ہے، سارے کام چھوڑ کر اسی کام میں لگ جاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی مخلوق اور انسانوں کے درمیان آپس میں جوڑ پیدا کرنا۔ یہ انسان اللہ کو دنیا میں بہت زیادہ محبوب ہے جو لوگوں میں تعلقات نبھانے کی کوشش کرے، اور سب سے زیادہ ناپسند اس آسمان کے نیچے اور زمین کی اس فرش پر اللہ کو اگر ناپسند ہے تو اختلاف کرنے والا، جھگڑا پیدا کرنے والا، خاندان میں ٹکراؤ ڈالنے والا۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ جوڑ والے بنیں گے کہ توڑ والے؟ جماعت والے بھی جوڑ والے بنانے کی کوشش کرتے کہ بھائی کون کون جوڑ میں شریک ہوگا، تو سب انشاءاللہ جوڑ میں شریک ہوں گے۔ اختلافات اور جھگڑے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر کوئی دو بات نازیبا ہم سے کہہ دے تو اس سے ہماری عزت کوئی نیلام نہیں ہو جائے گی،
اگر کوئی بڑے ہیں ہمارے ان کا رسپیکٹ اور عزت بھی کرے، اگر کوئی بات وہ کہے تو اسے دل دماغ سے سمجھے اور سوچے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمیں بھلائی کی بات کہہ رہے ہیں، اچھا مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی عزت اور اکرام نصیب فرمائے۔ یہ شریعت اسلام جو ہے یہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ اللہ کے بندے آپس میں مل مل کر رہے۔ اسی لڑائی جھگڑوں نے، اسی جہالت نے عرب کو اس زمانے میں تہس نہس کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے محنتیں فرمائی تو عرب جو برسوں سے دشمن تھے آپس میں جڑ گئے، ایک بھائی کی طرح بن کر رہنے لگے، ایک خاندان اور فیملی کی طرح بن کر رہنے لگے۔ وہی سیرت، وہی صورت، وہی تعلیم، وہی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پھر سے زندہ کرنی ہے، دوبارہ دنیا کے سامنے لانا ہے کہ یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گھروں کے اختلافات دور فرمائے، جھگڑوں کو ختم فرمائے، آپس میں خوب محبت پیدا فرمائے۔ خاندانی اختلافات اور جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اپنے ماں باپ کا ہمیں قدردان بنائیں، ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ ان کی نافرمانی اور بد دعاؤں سے کہیں ہم جہنم کے مستحق نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ اور دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر جن جن لوگوں کے حقوق عائد ہے اس کو بجانانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت کا مستحق بنا۔ اے اللہ ان کی نافرمانی کر کے جہنم کا مستحق بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اولاد کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ گھروں میں دین کے چرچے اور پیدا فرما، ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، مسجد عمر کو آباد کر دے، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یہ چھوٹی سی جگہ ہے جسے لوگ ڈالستان کہتے ہیں، الہ العالمین یہاں رحمتوں کی برکھا برسا دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، لوگوں کے قلوب آپس میں جوڑ دیجئے، محبت پیدا فرما دیجئے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے یا آپس میں جھگڑنے والے بن جائے تاکہ ان کا دین تباہ و برباد ہو جائے۔ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما، شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ انہیں مقام عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہمارے والدین بقید حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو عافیت کے ساتھ دیر دور تک ہم پر سلامت فرما، قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جوانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جوانی آپ کے دین کے لیے قربان کرنے والا بنا دے، جوانی کو دین کے لیے کھپانے والا بنا دے۔ اے اللہ جوانی کے عالم میں آدمی کسی کا نہیں سنتا، اے اللہ کہیں ہم ایسے کام نہ کر بیٹھے جس سے آپ ناراض ہو جائے، ہمارے والدین ناراض ہو جائے۔ اے اللہ اپنی رضا کا پروانہ دے دے۔ بار بار زندگی میں رمضان آتا رہا، کئی لوگوں کی مغفرت ہوتی رہی، اے اللہ ہم ویسے کے ویسے ہیں، کبھی آپ کے آپ سے ہاتھ اٹھا کر مغفرت نہیں مانگی، کبھی آپ سے آپ کی رحمت کو نہیں مانگا۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھے ہیں اسے خالی نہ لوٹا۔ افطار کا وقت ہے، آپ نے بندوں نے بہت سی امیدیں لے کر یہ ہاتھ اٹھائے ہیں،
گھروں میں ماں بہنیں بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہے کہ ہمارا کوئی رب کریم ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے، امیدیں پوری ہوتی ہے، تمنائیں بر آتی ہے۔ الہ العالمین ہم بھی اسی امید پر ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، ہم حقیر ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، زبان پر صرف تیرا کلمہ ہے، دل میں تیری عظمت اور محبت ہے، آپ کے حبیب کی پاکیزہ زندگی سے ہمیں تعلق اور لگاؤ ہے۔ اے الہ العالمین، جو مانگا وہ عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی القبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔